بہت کم لوگ ہیکل میں قربانیاں چڑھانے اور شرع کے استادوں کی تعلیمات سننے کے لیے آتے تھے۔ البتہ کلیسیا میں روز بروز لوگوں کی شمولیت کے باعث ایمانداروں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی اور ان پیروکاروں کی تعداد 5000 سے بھی زیادہ ہو گئی۔ اس وجہ سے مذہبی رہنما حسد کرنے لگے، لہٰذا انہوں نے شاگردوں کو پکڑ کر جیلوں میں ڈالنا شروع کر دیا اور یہ مطالبہ کیا کہ مسیح کی مزید منادی نہ کریں، مگر شاگردوں نے کہا کہ وہ مسیح کے متعلق بتانے سے باز نہ آئیں گے۔ اسی رات ایک فرشتہ نے آ کر ان کو قید خانہ سے نکال دیا۔ اس نے ان سے کہا کہ جاؤ اور لوگوں کو مسیح کے متعلق بتاؤ۔ چوکیداروں کو اس بات کا علم نہ ہوا کہ اس رات کیا ہوا، کیونکہ سب دروازے بند ہی رہے۔ جب مذہبی رہنما آئے اور شاگردوں کو وہاں نہ پایا تو وہ طیش میں آ گئے، مگر کوئی جانتا نہ تھا کہ وہ کس طرح بچ نکلے۔ شاگرد پھر سے لوگوں کی بھیڑ میں خوشخبری کی منادی اور معجزات کرتے اور اپنے ہاتھوں اور دلوں کو مسیح کی تعریف میں بلند کرتے رہے۔ رہنما شاگردوں سے پیچھا چھڑانا چاہتے تھے۔ ایک فریسی نے کہا کہ یسوع کا معاملہ خود ہی بالآخر ختم ہو جائے گا، مگر خبردار رہنا کہ اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر ممکن ہے کہ ہم خدا سے جھگڑ رہے ہیں۔ کچھ مذہبی رہنماؤں نے شاگردوں کی باتوں کو سنا۔ اسطفنس نے، جو کہ روح القدس سے معمور شخص تھا، دلیری سے ان سے کہنے لگا کہ وہ سخت دل ہیں جو ہمیشہ سچائی کا مقابلہ کرتے رہتے ہیں۔ فریسی اس قدر طیش میں آ گئے کہ اسطفنس پر چلانے لگے۔ وہ اسے باہر لے گئے اور اسے سنگسار کر دیا۔ ایمانداروں کو اس بات سے بہت گہرا رنج پہنچا۔ ساؤل نامی ایک شخص نے اس دن ایمانداروں کے لیے مصیبتوں کا آغاز کر دیا۔ ساؤل نے تمام شاگردوں اور ایمانداروں کو ختم کرنے کا عزم کیا تھا۔ یروشلم میں آذار ثانی کی ایک سنگین لہر دوڑ پڑی۔ ساؤل اور اس کے فوجی دستے گھر گھر جا کر لوگوں کو گھسیٹتے ہوئے گھروں سے نکالتے۔ مسیح کے پیروکاروں، مرد اور عورتوں کے ساتھ ایک ہی برتاؤ ہوتا۔ وہ ان کے گھروں کی تلاشی لیتے، ان کا سامان دھرم بھرم کرتے، بزرگوں اور بچوں کے ساتھ سختی سے پیش آتے۔ ساؤل اور اس کے ساتھیوں نے لوگوں کی آزادی چھین لی اور ان سب کو اکٹھا کر کے قید خانہ میں ڈال دیا۔ خدا نے انہیں نہیں چھوڑا تھا۔ وہ تمام اچھے اور برے وقت میں موجود ہو کر کام کر رہا تھا۔ قید خانے ان لوگوں سے بھرے ہوئے تھے جن کا واحد قصور یسوع پر ایمان لانا تھا، جو خدا کا بیٹا ہے۔ وہ جو ابھی تک پکڑے نہیں گئے تھے، وہ اپنا سامان باندھ کر جلد اس جگہ کو خیر باد کہنا چاہتے تھے۔ وہ اپنے خاندانوں کو محفوظ مقامات پر پہنچانے کے لیے وہ یروشلم چھوڑ کر تمام یہودیہ میں پھیل گئے۔ بعض تو اپنے نواحی علاقوں میں جا بسے، باقی دور دراز علاقوں میں چلے گئے۔ البتہ سفر کے دوران وہ دلیری سے ہر کسی کو مسیح کی خوشخبری کی منادی کرتے گئے۔ خدا کی بادشاہی کا پیغام عام ایمانداروں کی گواہی کے وسیلہ سے جنگل کی آگ کی طرح پھیل گیا۔ بہت سے ایمان لائے، پانی کا بپتسمہ لیا اور روح القدس انعام میں پایا۔ مگر پالوس ان سب کو جو بھاگ گئے تھے زنجیروں سے باندھ کر واپس لانا چاہتا تھا۔ یکایک آسمان سے ایک تیز روشنی اس کے چوگرد چمکی۔ یسوع راہ میں اس پر آشکارا ہوا اور اس کے سامنے آ کھڑا ہوا اور کہا، ساؤل ساؤل، تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ ساؤل زمین پر گر گیا اور اس نے پوچھا، خداوند تو کون ہے؟ میں یسوع ہوں جسے تو ستاتا ہے۔ یسوع نے اس سے کہا، دمشق کو چلا جا اور مزید رہنمائی تک وہیں ٹھہرا رہ۔ اس موقع پر ساؤل اندھا بھی ہو گیا تھا اور اس بات کا حاجت مند تھا کہ کوئی اسے شہر تک لے جائے۔ ساؤل وہاں 3 دن تک ٹھہرا رہا اور نہ کچھ کھایا نہ پیا۔ ساؤل کی زندگی ہمیشہ کے لیے تبدیل ہو گئی تھی۔ اب دمشق شہر میں حنانیہ نام ایک ایماندار رہتا تھا۔ خدا نے رویا میں اس سے بات کی کہ جا اور جا کر ساؤل نامی ایک شخص پر اپنے ہاتھ رکھ تاکہ وہ پھر سے بینا ہو جائے اور روح القدس سے معمور ہو جائے۔ حنانیہ ان خوفناک باتوں سے واقف تھا جو ساؤل نے اس کے ہم ایمان لوگوں سے کہی تھیں اور اس سے ڈرتا تھا۔ پریشانی میں احتیاط کے ساتھ حنانیہ اس گھر میں گیا جہاں یسوع نے بتایا تھا کہ ساؤل ٹھہرا ہوا ہے۔ ایماندار ہمیشہ ساؤل کی مخالف سمت میں بھاگتے تھے۔ کوئی بھی کبھی اس کے گھر کے دروازے پر دستک نہیں دینے والا تھا، مگر خدا نے پالوس کو یہودیوں اور غیر اقوام دونوں کے لیے خاص پیغمبر ہونے کے لیے چنا۔
साउल भी ईमान ले आया था, मगर कोई इस बात का यकीन नहीं करता था, बल्कि बरनबास उसे रसूलों से मिलवाने को लाया। साउल ने बताया कि कैसे यस्सु उसे राह में मिला और उसकी ज़िंदगी तब्दील हो गई। तमाम रसूलों ने उसे अपने हम ईमान भाई के तौर पर खुशी से कबूल किया। कलीसिया में अमन हो गया और वो मजबूत होता गया और हर कोई रूह अल कुद्दस से तक़वियत पाता गया, क्योंकि वो हमारा तसल्ली देने वाला है।